کچھ بات کرتے ہیں ٹرانسجینڈرز پروٹیکشن ایکٹ کے حوالے سے۔ 2018 یہ ایکٹ ہے جس میں خواجہ سراؤں کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ سرکاری دستاویزات پر جو چاہیں وہ جنس درج کرا سکتے ہیں۔ اس ایکٹ کے تحت نادرا سمیت تمام سرکاری ادارے اس بات کے پابند ہیں کہ خواجہ سرا اپنی جس شناخت کو چاہیں وہی شناخت ان کے شناختی کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس اور پاسپورٹ وغیرہ پر لکھی جائے، لیکن اب وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے بعد خواجہ سرا ایک بار پھر سے اس حق سے محروم ہو گئے، کیونکہ وفاقی شرعی عدالت نے ٹرانسجینڈر ایکٹ پر فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہے کہ خواجہ سرا ذاتی تصورات کی بنیاد پر خود کو مرد یا عورت نہیں کہلوا سکتے، اور نہ ہی خواجہ سرا سرکاری دستاویزات میں اپنی جنس کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی زبیر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ ساتھ ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں محرب موئز آوان جو کہ لیڈر ہیں ٹرانسجینڈر کے اور یقیناً بڑی آواز اٹھاتے رہتے ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں۔ محرب ویلکم ٹو دنیا بولا، تھینک یو سو ویری مچ فار گیونگ اس یور ٹائم۔ اس سے پہلے کہ میں محرب سے گفتگو کا آغاز کروں، مفتی زبیر صاحب آپ کی نظر میں جو فیصلہ آیا کیا اس سے خواجہ سراؤں کے رائٹس سلب نہیں ہو رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن کے اندر رکھیے کہ پاکستان میں قانون کی سطح پر، پارلیمان کی سطح پر کوئی بھی فیصلہ یا کوئی بھی قانون جب آتا ہے تو وہ شرعی ہے، ان دی لائٹ آف دی قرآن و سنہ درست ہے یا درست نہیں ہے، اس کو چیک کرنے کے لیے دو ادارے ہیں۔ ایک کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی، اسلامی نظریاتی کونسل جس کا میں بھی ایک رکن ہوں، اور ایک ہے وفاقی شرعی عدالت۔ آج جو فیصلہ وفاقی شرعی عدالت کی طرف سے 2 دن پہلے 3 دن پہلے آیا ہے، اس فیصلے کو بھی سامنے رکھا جائے اور اس سے پہلے متعدد مرتبہ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کو سامنے رکھا جائے، تو ان دونوں اداروں نے ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018 کو خلاف شریعت، خلاف اسلام قرار دیا ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ٹرانسجینڈر یعنی خواجہ سراؤں کے حقوق، تو کونسل نے بھی اس بات کو بار بار لکھا ہے، وفاقی شرعی عدالت نے بھی اس کو لکھا ہے اور بار بار لکھا ہے کہ ووٹ دینے کا حق، ملازمت کا حق، صحت کا حق، ان سے امتیازی رویہ برتے جانے کی ممانعت کا حق، اس کے علاوہ جتنے رائٹس ہیں جو ایک عام انسان کے رائٹس ہیں، نہ صرف یہ کہ وہ رائٹس ان کو ملنے چاہیے بلکہ ان رائٹس کے علمبردار بن کر وفاقی اور اسلامی نظریاتی کونسل سامنے آئے ہیں۔ اس میں جو اصل خرابی ہے اس خرابی کو جا کر کے دیکھنا چاہیے۔ ہرگز ہم خنثی افراد، اسپیشل افراد یا خواجہ سراؤں کے اس بات کو واضح طور پر ذہن کے اندر رکھیے۔ البتہ اس ٹرانسجینڈر ایکٹ کے اندر دفعہ E2، دفعہ FN اور دفعہ نمبر 3 اور دفعہ نمبر 7 اور ان سب میں خاص طور پر جو سیکشن 3 ہے جس میں سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹیٹی یعنی جنس متعین کرنے کا خود اختیار، یہ خلاف شریعت ہے۔ اسلام نے جسمانی علامات پر جنس کے تعین کا رکھا ہے، مرضی، خواہش، فیلنگ اور احساس پر کوئی شخص اپنی جنس متعین نہیں کر سکتا۔ یہی قرآن و سنت کا حکم ہے، یہی کونسل نے اور یہی وفاقی شرعی عدالت نے قرار دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ فیصلہ بالکل درست ہے اور خواجہ سراؤں کے حقوق ادا کرنے کے لیے تو ہے، خواجہ سراؤں کے حقوق سلب کرنے کے لیے یہ ایک فیصلہ۔ ٹھیک مفتی صاحب، محرب would you like to respond؟ جی بالکل، دیکھیں اس مسکنسیپشن کو ہم بہت زمانے سے کلیئر کر رہے ہیں کہ جب بات کی جاتی ہے جنس کی، سیلف ڈٹرمنیشن کی، تو ہمارے پاس جو رائٹ ہے جو اس لاء کے تحت وہ اپنے آپ کو میل یا فیمیل کہنے کا نہیں ہے۔ ہمیں جو شناختی کارڈ دیے جاتے ہیں، ہماری جو آئیڈینٹی ریکارڈ کی جاتی ہے وہ خواجہ سرا کی ہی ریکارڈ کی جاتی ہے۔ سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے جو بھی جینڈر فیل ہو، نادرا از باؤنڈ ٹو ریکارڈ دیٹ جینڈر۔ سیلف پرسیو جینڈر آئیڈینٹی کا مطلب یہ ہے کہ ایک خواجہ سرا ایک گورنمنٹ کے ادارے میں جا کے بتا سکتا ہے کہ میں خواجہ سرا ہوں، میرا خواجہ سرا کا جنس لکھا جائے۔ جس کو کنفلیٹ کرتے ہیں، کنفیوز کرتے ہیں، یہ بات جانتے ہوئے بخوبی طریقے سے کہ جو ٹرانسجینڈر پرسنز ایکٹ 2020 ہے جو 2018 کے بعد رولز آئے تھے، اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ خواجہ سرا افراد کو صرف اور صرف خواجہ سرا کی ہی شناخت دی جائے گی۔ اور یہ جو فیصلے کی یہ بات سنا رہی ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے بڑا اسٹریٹیجکلی، انہوں نے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن بھی لے لیا، انہوں نے سٹیزن شپ بھی لے لی، اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی انہوں نے انہیریٹنس کے رائٹس بھی سنیچ اوے کر لیے۔ اب ایک بلڈنگ میں جانے کے 4 راستے ہیں، آپ چاروں راستوں کے باہر آگ لگا دیں، خاردار تاریں ڈال دیں اور پھر بولیں کہ جی ہم اس گھر میں رہنے والے لوگوں کے خلاف نہیں ہیں، تو یہ تو ایک مذاق ہے۔
You do not need to cancel all the rights जो उस बिल के अंदर अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आप सिटीजनशिप का हक ले रहे हैं, आप जेंडर की डिटर्मिनेशन का हक ले रहे हैं, ऑन टॉप ऑफ दैट ये जो वर्डिक्ट आया उस वर्डिक्ट में कैटेगोरिकली स्टेटेड है कि अगर मेन अनमैनली बिहेवियर एग्जिबिट करें और विमेन अनवुमनली बिहेवियर एग्जिबिट करें तो वो भी अन इस्लामिक है। यानी कि ये वर्डिक्ट ना सिर्फ खिलाफ ख्वाजा सरा है बल्कि ये ग्राउंड्स लेकर है कि कल को ऐसी ड्रकोनियन लेजिस्लेशन डाली जाए या कल को ऐसे ड्रकोनियन फैसले दिए जाएं बाकी कोर्ट्स की तरफ से जो मर्दों को गैर मर्दाना होने पे और औरतों को गैर जनाना होने के ऊपर भी सजाएं सुनाई जाएंगी। ये तो बड़ी अजीब सी बात है अगर ऐसा है। इसमें मुफ्ती साहब मैं चाहूँगी आप इस पर बताइएगा, ये भी आपने इनकी बात सुनी है कि इसमें सिटीजनशिप का राइट भी ले लिया गया है और विरासत का हक भी लिया जा रहा है, तो अगर इस फैसले की बुनियाद पर ये सब किया जा रहा है तो ये तो ठीक नहीं है, इसको आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जिन्होंने अभी गुफ्तगू फरमाई, मैं सिर्फ ये बात कहना चाह रहा हूँ कि मैं बाकायदा नाम लेकर के कह रहा हूँ E2, 2F, 2N, सेक्शन 3, सेक्शन 7 ये खिलाफ शरीयत हैं। ये बजाय इधर उधर की बातें करने के कि साजिश हो गई, हमसे सिटीजनशिप ले, किसने ली, कब ली, हम बार बार कह रहे हैं कि इनको इनके राइट्स दिए जाएं। हरगिज़ इस्लाम, शरीयत, कानून, पार्लिमान, वफाकी शरई अदालत, कौंसिल, मुझे आप बताइए हम क्यों इनके मुखालिफ बनेंगे? अगर पाकिस्तान का आइन इनको अच्छे अस्पताल, मुलाजमत का हक, वोट का हक, अच्छी तालीम, इनको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी दे तो हमको इस पर क्या एतराज़ हो सकता है? हम क्यों इनके मुखालिफ बनेंगे? मैं खुद उस समात के अंदर मौजूद था, माहिरीन की लिस्ट में चीफ जस्टिस साहब ने खुद मेरा नाम भी लिखा है, मैं उन मुअज़्ज़ज़ अदालत का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी मौजूदगी में ट्रांसजेंडर के एक रहनुमा से उन्होंने एक बात पूछी, यही बात मैं इनसे भी पूछता हूँ। इन्होंने विरासत की बात की। देखें, जब सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी के तहत हर शख्स को अपनी मर्जी, फीलिंग, ख्वाहिश और एहसास की बुनियाद पर जिन्स मुतय्यन करने का इख्तियार है। 4 भाई हैं, उनमें से 1 बहन है, 2 बहनें, 3 बहन। एक बहन ये कहती है आज से मेरी ख्वाहिश अंदरूनी जज्बात के ताबे होकर मेरी फीलिंग और एहसास ये मैं मर्द हूँ। अब जो उसका विरासत में हिस्सा औरत वाला कुरान करीम ने सूरह निसा ने दिया हुआ था, अब वो 50,000 के बजाय 1 लाख रुपए का दावा करेगी। तो विरासत का जो कानून शरीयत ने तय किया था, मर्द का इतना हिस्सा होता है, औरत का इतना हिस्सा। ये औरत अपने आप को मर्द करार देकर के दूसरे हिस्से का मुतालबा करेगी। क्या सब के हक नहीं मारे जाएंगे? मुझे आप बताइए, मोहल्ले के अंदर एक खातून वो कहती है मैं मर्द अपने आप को फील करती हूँ, जुम्मा पढ़ने के लिए जाती है, झगड़े खड़े नहीं होंगे? एहराम के मसले में, गुस्ल के मसले में, जनाजे के मसले के अंदर, हज के मसले के अंदर, नमाज के मसले के अंदर, विरासत के मसले के अंदर पूरी एक लिस्ट हमने फराहम की है। ख्वाजा सराओं को हमने बुलाया, 1 नहीं 2 नहीं, इनके 2 मरतबा 3 मरतबा हमने इजलास के अंदर, कौंसिल के अंदर बुलाया और हमने उनसे सारी बात की और हमने कहा ये शरई खराबियां पेश आ रही हैं, जरा ये बता दें। चीफ जस्टिस साहब ने एक मर्द है, वो कहता है मैं आज से औरत, मुझे ये फीलिंग हो रही है, मेरी ख्वाहिश है। कल को वो गर्ल्स कॉलेज में जा घुसता है, वो गर्ल्स कॉलेज वॉशरूम में जा घुसता है, इसकी जिम्मेदार होगा। ये सारी खराबियां थी, हम इनके हुकूक के क्यों मुखालिफ बनेंगे? हरगिज मुखालिफ नहीं है। कोई यहाँ जंगली नहीं रहता, कोई वैशी नहीं रहता, कोई किसी के हक सल्ब नहीं करना चाहता। हम अंदाज में इनको कहते आए, आपकी मुश्किलात को कुर्रू के माताहत आपको रखा जाता है, आपके हुकूक सल्ब किए जाते हैं, आपको मुलाजमत नहीं दी जाती, इम्तियाजी रवैया बरता जाता है। हम इन सब के मुखालिफ हैं, मगर शरीयत की हुदूद और शरीयत के तमाम अहकाम को मलहूज़े खातिर रखना जरूरी होगा, इसके बगैर चारा कार नहीं। और यही फैसला चलिए, लिस्ट आपने बता दी है, इस पर मैं चाहूंगी आप रिस्पॉन्ड करें। क्या बहुत फैसिनेटिंग मौलवी साहब ने रिस्पांस दिया अपना, और मैं समझती हूँ कि उनके रिस्पांस से आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ये कैसे हाइपोथेटिकल सिनारियोज हाइपोथेसिस करके कि जी कल को ये हो जाएगा, ऐसे हो सकता है। देखिए, मैं अपने आप को औरत महसूस करूं या आप अपने आप को मर्द महसूस करें, कार्ड आपको ख्वाजा सरा का ही मिलेगा, आपको मर्द का कार्ड और मुझे औरत का कार्ड नहीं मिलेगा। ये लॉ क्लियर है, ये पॉलिसी क्लियर है, नंबर 1। नंबर 2, याद रखिए कि काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, फेडरल शरीयत कोर्ट हिस्टोरिकली हमारे पास एक एंटी वुमन बॉडीज रह चुकी हैं। अभी भी आपने इनकी पूरी तकरीर सुनी है, इन सबको मसला क्या है? इनको डर ये है कि कल को बेटियां बेटों के बराबर का हक मांग लेंगी। एक हाइपोथेटिकल सिनारियो इन लोगों ने अपने दिमाग के अंदर क्रिएट किया हुआ है, और उसको क्रिएट करने के बाद ये लोग ये पूरा प्रोपेगेंडा मचा रही हैं। और चलिए, मैं इनकी बात से एग्री कर लेती हूँ, मैं एग्री कर लेती हूँ उनकी बात से कि औरतों को मर्दों के बराबर विरासत का हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। तो आप इनहेरिटेंस वाली शिक के अंदर अमेंडमेंट कर दें।
آپ اس کے اندر لکھتے ہیں کہ اگر ایک عورت خود کو مرد تصور کرتی ہے تو جو بایولوجیکل سیکس بچپن میں ریکارڈ کر دیا گیا تھا وراثت آپ کو اسی کے حساب سے ملے گی. دیٹ از اٹ. دیٹ از جسٹ ون ویری اسمال اسٹیپ. آپ سپریم کورٹ بھی جا رہی ہیں؟ ہم لوگ سپریم کورٹ کے اندر اس کو چیلنج کریں گے اینڈ وی آر ہوپنگ فار اے ویری پازیٹیو ورڈکٹ بیکاز جن ماہرین کا یہ ذکر کر رہے ہیں 104 صفحوں کا وہ ورڈکٹ ہے, اس میں 80 پیجز صرف جو خلاف لوگ تھے, جو پٹیشنرز تھے, ان کا کاپی پیسٹ کر کے ان لوگوں نے پٹیشن کو کاپی پیسٹ کر کے ورڈکٹ میں ڈالا ہوا ہے. طلحہ, the verdict is so stupid کہ وہ ورڈکٹ کے اندر چل کے ایک پوائنٹ پہ یہ کہتے ہیں آج کو لوگ خود کو ٹرانسجینڈر کہہ رہے ہیں, کل کو لوگ خود کو ٹرانس سپیشیز بولیں گے. آج مرد اپنے آپ کو عورت کہہ رہے ہیں, کل کو اپنے آپ کو مرد کتے بولیں گے. یہ ان لوگوں کی سائنس ہے جس کے اوپر یہ ریلائی کر رہے ہیں. پھر یہ ہائپوتھیٹیکل سیناریوز دے رہے ہیں. مفتی صاحب we'll come to you sir, 2 منٹ اوپر سے ہائپوتھیٹیکل سیناریوز یہ دے رہے ہیں کہ مرد عورتیں بن کے عورتوں کے کالجز میں جائیں گے. آپ لوگوں نے نوٹس, مفتی صاحب پلیز ذرا قابو کیجئے, مفتی صاحب قابو کیجئے. آپ کی بہن خود کو بھائی کہہ کے آپ کی وراثت کے پیچھے نہیں آ رہی. کنٹرول کیجئے خود کو. آ رہے ہیں ہم نے جو سکولز اور کالجز بنائے اپنے سیپریٹ بنائے ہم لوگوں نے. پنجاب کی مثال ہمارے پاس ہے, سندھ کی مثال ہمارے پاس ہے, ہم نے وارڈ سیپریٹ کلیم کی ہے. مفتی صاحب اگر ون بائی ون بات ہوگی تو سب کو سمجھ بھی آئے گی. اگر آپ ان کی بات کے درمیان بولیں گے تو کسی کو سمجھ نہیں آئے گی, نہ آپ کی بات نہ ان کی بات. پلیز ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں سر, یہ ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کر رہے ہیں مفتی صاحب, بس وی آر کمنگ ٹو یو 30 سیکنڈز. میرا بھی کمپلیٹڈ نہیں, میری ایک چھوٹی سی, میرا 10 سیکنڈز رائٹ مفتی صاحب. once again ٹرانسجینڈر افراد کو سپریم کورٹ کی 2009 کی رولنگ کے تحت اور اس لا کے تحت ایز ویمن اینڈ ایز مین رائٹس نہیں مل رہے, ان کو ایز اے سیپریٹ جینڈر رائٹ مل رہے ہیں. یہ کنفاؤنڈ کر رہے ہیں, یہ ڈیلیبریٹلی ہائپوتھیٹیکل سیناریوز لا رہے ہیں. لاسٹلی میں کہنا چاہوں گی انہوں نے بہت اوٹ پٹانگ باتیں ورڈکٹ کے اندر کی ہیں, یہاں تک کہ انہوں نے مثالیں دی ہیں ٹرانسجینڈر ویمن کے خلاف, وہ یو کے, اسکاٹ لینڈ اور آئرلینڈ سے نکال کے دی ہیں. پاکستان میں ہونے والے قتل انہیں نظر نہیں آ رہے, پاکستان میں ہونے والی ہراسمنٹ انہیں نظر نہیں آ رہی, اور اب یہ گراؤنڈز تیار کر رہے ہیں ریلیجس وائلنس کے. کراچی کے اندر 2 قتل کرنے والا, 2 خواجہ سراؤں کے قتل کرنے والا ایک انسان کو اب جب جیل بھیجا گیا, اس نے پولیس سٹیٹمنٹ میں ریکارڈ کیا کہ میں تو قوم لوط کے خلاف جہاد کر رہا تھا. تو اس قسم کی ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. سٹیزن شپ رائٹس یہ کینسل کر دیں, آئیڈینٹی یہ کینسل کر دیں, اور ہائپوتھیٹیکل سیناریوز لے کے آ جائیں کہ عورتیں وراثت کے اندر حق زیادہ لے لیں گی. رائٹ میرا مفتی صاحب, مجھے یاد پڑتا ہے کہ شرعی عدالت نے اسلامک بینکنگ میں ربا کو حرام قرار دیا تھا, اور پھر ہمارے بینکس اٹھ کر شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف اعلیٰ عدالتوں میں گئے تھے. میرب بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ اب جو شرعی عدالت نے فیصلہ دیا ہے ہم بھی سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ سے انہیں ریلیف ملے گا اور ان کے حق میں فیصلہ آ سکتا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کورٹ سماعت کیا کرتی ہے اور آگے کیا معاملہ ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, ہم شریعت کے مطابق بات کرنے کے پابند ہیں. میں بار بار ریپیٹ کر چکا ہوں اور آپ کے چینل کے توسط سے اپیل کرتا ہوں کہ تمام حقوق ان کو دیے جائیں. ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کو کسی حق کو دینے, بلکہ ہم علمبردار ہیں, بار بار علمبردار ہیں, ان کو ان کے رائٹس دیے جائیں. ربا کے حوالے سے آپ نے بات کی, وفاقی شرعی عدالت نے 100% درست فیصلہ کیا, ہم اس فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں, کونسل اس پر کھڑی ہے, پارلیمنٹ نے یہی بات کہی ہے. اب وہ سپریم کورٹ کے اندر بینک چلے گئے, خود حکومت نے وعدے بھی کیے, ایک نہیں متعدد مرتبہ کہ ہم اپیلیں واپس لے رہے ہیں, نیشنل بینک نے واپس بھی لے لیا. اب معاملہ یہ ٹرانسجینڈر کے حوالے سے ہم وفاقی شرعی عدالت کے اس فیصلے کو شریعت کے مطابق درست سمجھتے ہیں اور ہم دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں. میں نے آپ سے کیا بات عرض کی, اور کورٹ کا بھی منظر پیش کروں, کورٹ کا منظر 1 سیکنڈ کے لیے سن لیجئے. کورٹ کے اندر جسٹس انور صاحب نے باقاعدہ یہی بات ہے کہ بھائی جب کوئی آدمی اپنے آپ کو مرد سے عورت, تو وراثت کا حق جو اللہ نے طے کیا ہے وہ تبدیل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی عورت تو بن ہی نہیں رہے. مفتی صاحب اس کا جواب تو انہوں نے یہ دیا نا کہ عورت تو کوئی نہیں بن رہا, بچپن میں ہی جو آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے وہ لکھ دی جاتی ہے, جو بھی جنس ہوتی ہے, تو پھر وراثت میں کیا مسئلہ ہوگا؟ وہ تو اس کے مطابق ہی ملے گی نا. What is the meaning transgender? Trans کا معنی چینج کرنا, جینڈر کا معنی جنس, یعنی سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی. سیکشن 3 کیا ہے مجھے سمجھا دینا. آپ کو سمجھائیے نا مفتی صاحب. کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی میں آپ کے اپنے ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب نے سب سے پہلے ٹرانسجینڈر ایکٹ کے حق میں رولنگ دی تھی, پھر مفتی سر آپ لوگوں کے سراج الحق کے پریشر کے اندر آ کے اس نے اس کے خلاف دیا ہے. آپ لوگوں کو باہر, آپ کے پاس لا موجود ہے, آپ کے پاس رولز آف 2020 موجود ہیں, آپ کے پاس انٹرنیشنل جورسٹ ایسوسی ایشن کی رولنگز موجود ہیں, آپ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ جی میں عرض کر رہا ہوں
ڈاکٹر قبلہ حیات صاحب کی اس رولنگ کو جو انصار عباسی صاحب نے جنگ کے اندر ایک کالم میں لکھ دیا تھا، انہوں نے بھی باقاعدہ معافی طلب کی ہے، اور خود چیف جسٹس یعنی کہ انصار عباسی صاحب کے کالم اب فیصلہ کریں گے کہ پاکستان میں کس کو حقوق ملیں گے؟ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی اپنا ایک فیصلہ سنا دے تو آپ انصار عباسی اور فار رائٹ موومنٹ اور اپنے فاشسٹ کے ذریعے آرٹیکلز لکھ کے پریشر ماؤنٹ کریں گے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے اوپر کہ وہ آپ لوگوں کی مرضی کے فیصلے سنائیں؟ آپ کو دلیل سے جواب دیا جائے گا۔ تو آپ کو ہم نے دلیل سے ہی جواب دیا ہے کہ سیلف پرسیو جنڈر آئیڈینٹی کے اندر ہمیں خواجہ سرا کا شناختی کارڈ دیا جا رہا ہے۔ آپ مرد ہیں، آپ مرد رہیں، آپ کو کوئی عورت کا کارڈ نہیں دے رہا۔ لیٹ می کمپلیٹ، میں آپ کی بات سن رہا تھا، میری بھی بات سن لیں۔ گو فار اٹ۔ میں اینکر صاحب آپ کی خدمت میں عرض کروں، سنور صاحب نے باقاعدہ طور پر جب یہ پوری کی پوری لسٹ گنوائی جس میں یہ سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی کے تحت ہر شخص کو اپنی مرضی، فیلنگ، احساس، خواہش کی بنیاد پر جنس تبدیل کرنے کا اختیار، وراثت کا معاملہ، نماز کا معاملہ، جنازے کا معاملہ، احرام کے کپڑوں کا مسئلہ، جب یہ سارے کے سارے معاملات ذکر کیے، اس کے جواب میں وہ کیا کہتے ہیں؟ پشاور میں فلانا قتل ہو گیا، فلانا کراچی میں قتل۔ ہراسمنٹ کیا عورتیں نہیں ہوتی ہیں؟ مرد قتل نہیں ہوتے؟ تو کیا مفتی صاحب جو ہزاروں کی تعداد میں مفتی صاحب پاکستان میں لوگ سرجری کروا کے مرد سے عورت اور عورت سے مرد بنتے ہیں 15 16 17 ہزار ہر سال، تو وہ اب نہیں ہوگا اس فیصلے کے بعد؟ تو خلاف شریعت ہے، کوئی کرے نہ کرے، ہم اس چیز کے مکلف نہیں ہے کون کیا کر رہے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں قرآن و سنت کے مطابق ہے یہ نہیں، آپ اپنی جنس مرد سے عورت تبدیل کرواتے ہیں، حرام کام کرتے ہیں۔ میں تو شریعت کو اس وقت نمائندگی کر رہا ہوں۔ لیکن سر حقیقت تو مفتی صاحب یہ ہے نا کہ ہمارے ملک میں حرام کام کھلے عام ہو رہا ہے، لیکن ہماری اسلامک آئیڈیالوجی اس کو روک نہیں پا رہی ہے۔ نہیں وفاق، یہ یاد رکھیں کس کا ڈومین کیا ہے۔ کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ایک ایڈوائزری بورڈ ہے، وہ ایک میں نے کاؤنسل کا نام نہیں لیا، میں نے اسلامک آئیڈیالوجی کہا مفتی صاحب، میں صرف مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، اسلام کی بات کر رہا ہوں۔ جی اسلامک آئیڈیالوجی کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں، کوئی اپنی جنس کو تبدیل کرے گا، ایک نہیں 1000 مرتبہ کرتا رہے، ہم اس کے پابند ہیں کہ یہ حرام کام ہے۔ آپ اس کے پابند بے شک رہیں، اور کوئی اپنی جنس کو جس طریقے سے بھی تبدیل کرے، اس قانون کے تحت نادرہ کی طرف سے شناختی کارڈ اس کو خواجہ سرا کا ہی ملے گا۔ جھگڑا کیا ہے؟ جھگڑا یہ ان کی کنفیوژنز ہیں، اور نہ صرف یہ کنفیوژنز ہیں بلکہ یہ فار رائٹ گلوبل ایجنڈا کے اوپر آپریٹ کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب آپ نے مفتی صاحب مفتی صاحب سمجھ گئے آپ کی بات، آپ نے بتا دیا کہ حرام ہے اور وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ سنا دیا، اب اس کے ساتھ ہیں، آپ بتائیے۔ میں دوبارہ یہ والی بات واضح کرتی ہوئی چلوں کہ اس لا کے تحت کسی کو بھی مرد اور عورت کا شناختی کارڈ نہیں مل رہا، ان کو خواجہ سرا کا شناختی کارڈ مل رہا ہے۔ یہ جان پوچھ کے اس مسئلے کو کنفاؤنڈ کر رہے ہیں، یہ ایگزیکٹلی وہی اسٹریٹجیز اڈاپٹ کر رہے ہیں جو بی جے پی نے اڈاپٹ کی تھی کرناٹکا میں 2017 میں، ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی نے یو ایس میں، اور جتنی بھی فار رائٹ پارٹیز ہیں وہ ویسٹرن کنٹریز میں کر رہی ہیں۔ اسی قسم کی من گھڑت باتیں جو بات آپ کر رہی ہیں اس کے بعد تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جب خواجہ سرا کا کارڈ ملنا ہے، نہ مرد عورت کی کوئی مطلب اس میں کوئی ڈیفرنس ہی نہیں ہے، مطلب یہ شو ہی نہیں کیا جا رہا، پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب تک یہ عوام کے اندر مذہب کے نام پہ پھوٹ نہیں ڈالیں گے، انتشار نہیں پھیلائیں گے، تو ان کا ووٹ بینک کیسے گرم ہوگا؟ الیکشنز آ رہے ہیں، سینیٹر مشتاق احمد نے جماعت اسلامی کی پی ٹی آئی کے ساتھ پارٹنرشپ کروانی تھی کراچی کے میئر الیکشنز کے لیے۔ مفتی صاحب یور کلوزنگ ریمارکس سر، آخر میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں جلدی سے سر۔ جی بات یہ ہے، آپ نے دونوں کی گفتگو سن لی، میں بار بار ریپیٹ کہہ رہا ہوں، اور حکومت وقت سے آپ کے چینل کے توسط سے درخواستیں کر رہا ہوں، ریپیٹ کر رہا ہوں، ان کو ان کے تمام حقوق دیے جائیں۔ ان کی طرف سے مفتی صاحب فائنلی وہ یہ بول رہی ہیں کہ جب کارڈ پہ خواجہ سرا لکھا ہوا ہے تو کوئی خود کو کچھ بھی تصور کرے، اس کا ذاتی معاملہ ہے، وہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں۔ سر جی جو خواجہ سرا یا جو بھی شخص ہوتا ہے شریعت کے مطابق یا وہ میل ہوتا ہے یا فیمیل ہوتا ہے۔ دیکھیں اب جینڈر ڈیلیٹ کر دیا، سارا کچھ کہہ کے جینڈر ڈیلیٹ کر دیا، شاباش۔ چلیں اب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا اور وہاں پر عدالت جو ہے گفتگو کا مین مقصد جو مجھے نظر آیا، کیونکہ ہمارے ساتھ مفتی زبیر صاحب بھی موجود ہیں، اسلامی نظریاتی کاؤنسل سے آپ کا تعلق ہے، تھوڑی سی گرما گرمی اس لیے بھی ہو رہی ہے کہ آف کورس ٹرانسجینڈر اپنے رائٹس کے لیے لڑ رہے ہیں اور ان کو لگ رہا ہے کہ ان کے حقوق سلب ہو رہے ہیں، لیکن مفتی زبیر صاحب نے بتایا کہ وہ پورے طرح اس حق میں ہیں کہ خواجہ سراؤ کو ان کے رائٹس دیے جائیں، انہیں بھی انسان سمجھا جائے، بنیادی رائٹس سارے دیے جائیں، لیکن جو جینڈر کا نادرہ کے کارڈ میں حصہ ہوتا ہے اس میں میل فیمیل ہی آپشن ہو، مفتی زبیر صاحب کہتے ہیں، محرب مویز کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں ٹرانسجینڈر کا لکھا ہونا ضروری ہے۔ اس پہ محرب یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ اگر ہم مرد لکھواتے ہیں تو ہمیں اعتراض نہیں، اگر عورت بھی آپ لکھ دیں تو ہمیں اعتراض نہیں ہے، لیکن اس کے بعد یہ بھی ایک ساتھ شامل کر دیا گیا کہ اگر آپ مرد لکھیں گے، رویہ آپ کا عورتوں والا ہوا تو آپ کو سزا بھی ہوگی، جرمانہ بھی ہوگا، اور اگر آپ مرد لکھواتے ہیں اور آپ کا رویہ عورتوں والا ہوتا ہے تو اس پر آپ کو جرمانہ اور سزا بھی ہوگی۔ مفتی صاحب ایسا ہی ہے؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب تک کی جو گفتگو تھی اس کے اندر میں دو باتیں کر چکا ہوں. پہلی بات میں بار بار یہ کر چکا کہ امتیازی رویہ ان کے ساتھ رکھا جاتا ہے جو کہ خلاف شریعت خلاف آئین غلط ہے. ووٹ کا، ملازمت کا، تعلیم کا، ہاسپٹل کا، صحت کا، تمام تر قسم کا حق ان کو دیا جائے، یہ میں نے بار بار کہا. آپ نے گفتگو کا لیول خود سن لیا. میری طرف سے ان کے بارے میں یہ باتیں آ رہی ہیں، ان کی طرف سے بی جے پی، دائیں بازو، بائیں بازو، کنزرویٹو پارٹی، فلاں پارٹی، باہر کی سوچ، سازش، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ باتیں آ رہی ہیں. یہ سب ناظرین و سامعین سن رہے ہیں. میں میڈیکل کی بات کر رہا ہوں، فتوے کی بات کر رہا ہوں، میں شیخوں کے نام لے رہا ہوں، بھی بات کر رہا ہوں. سر مارنے والے سے معاف کرنے والا بڑا ہے. ابھی آپ معاف کریں، آگے بڑھیں. میں چاہتا ہوں کہ دوستی ہو اور یہ پانی ڈالا جائے اس معاملے کے اوپر. سوال کا جواب دیجئے مفتی صاحب. یہ جو ہم نے بلایا، وہاں پر بھی یہ بات ہوئی اور وفاقی شرعی عدالت کے اندر بھی ہم نے بار بار ان کے رائٹس دینے کے ساتھ علم بردار بن کر کے ہم کھڑے ہوئے. مفتی صاحب آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائے گا کہ اگر مرد لکھا ہوگا عورت والا رویہ ہوا تو سزا جرمانہ ہوگا، عورت لکھا ہوگا مرد والا رویہ ہوا سزا جرمانہ ہوگا، یہ لکھا ہوا ورڈکٹ میں؟ اب اگر لکھا ہوا ہے تو بالکل ٹھیک لکھا ہوا ہے. ایک عورت ہے، وہ اپنے آپ کا مرد کی مشابہت اختیار کرتی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں شرعاً جائز ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ خود کو عورت تصور کرتی ہے تو عورت ہی لکھوائے گی نا، مرد کیوں لکھوائے گی؟ ایک بات ہے. ہاں، ایک بات ذہن کے اندر رکھیں. ہم یہی تو بار بار کہہ رہے ہیں سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی کا وٹ از دا میننگ، اس کا معنی کیا ہے؟ وہ عورت ہے تو عورت رہے، مرد ہے تو مرد رہے، لیکن اپنی جنس خود اگر کوئی پیدائشی مفتی صاحب خواجہ سرا ہے تو کیا وہ اپنے NIC پہ خواجہ سرا لکھوا سکتا ہے؟ جی لکھوا سکتا ہے، ہمیں اس پر بحث نہیں ہے. مسئلہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہاں جو جنس خود متعین کرنے کا ہر شخص کو اختیار دے دیا گیا ہے. مرد بھی اگر اپنی جنس خود متعین کرے گا حرام کام کرے گا، عورت کرے گی حرام کام کرے گی. سوال پوچھ سکتی ہوں؟ جسمانی علامات اور کورٹ نے کیا کیا ہے، باقاعدہ یہ الفاظ لکھے. مفتی صاحب محرب آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہی ہیں. مفتی صاحب اجازت دیں، اگر محرب ایک سوال پوچھنا چاہ رہی ہیں. میرا آپ سے ایک معصومانہ سا سوال ہے. اگر آپ کا آج نادرہ کا شناختی کارڈ ایکسپائر ہوتا ہے اور آپ اپنا شناختی کارڈ بنوانے کے لیے جاتے ہیں اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کا جنس کیا ہے، آپ کیا لکھوانا چاہتے ہیں، تو آپ کیا لکھوائیں گے؟ میں جو ہوں، جو مجھے قدرت نے جسمانی علامات پیدائشی طور پر دی ہیں، میں شرعاً پابند ہوں کہ میں وہی کہوں. ہاں تو آپ کیا لکھوائیں گے؟ میں نے آپ آف کورس وہاں پہ اپنا لباس تو نہیں اتاریں گے نا، آپ لکھوائیں گے کیا؟ آپ کیا لکھوائیں گے؟ جی میں اچھا ایک بات مجھے بتا دیجئے. وہ میرا جواب دے دیں مفتی صاحب. سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی مجھے تو نہیں پتا کہ آپ کیا ہیں، مجھے نہیں پتا، میں نے آپ کا شناختی کارڈ نہیں دیکھا. آپ خود ہی بتا دیں کہ آپ کیا لکھوائیں گے. جی وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. مرد لکھوائیں گے نا؟ آپ مرد لکھوائیں گے، ویری گڈ. تو وہ آپ کی سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی یہی ہوئی، دیٹ از واٹ اٹ از. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم جب نادرہ کے آگے جائیں، اب میں خود کو عورت بولوں، میں خود کو ٹرانس بولوں، خواجہ سرا بولوں یا فقیر بولوں، کارڈ مجھے ایکس کا خواجہ سرا والا ہی ملے گا، مجھے عورت کا کارڈ نہیں ملے گا. پھر مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ جب یہ جو ہے یہ وہ لکھوائیں گی اور کارڈ اس کا بنے گا تو مسئلہ کیا ہے؟ مفتی صاحب جو مجھے مسئلہ سمجھ میں آیا لبے لباب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جب کوئی شخص جسمانی طور پر مرد یا عورت پیدا ہے لیکن وہ اندر سے ٹرانسجینڈر ہے، اس کی فزیکیلٹی یہ ڈیفائن نہیں کر رہی ہے کہ وہ ٹرانسجینڈر ہے، وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو اس کو معلوم پڑتا ہے کہ میں ایکچولی ٹرانسجینڈر ہوں. اس کیس میں اگر آپ میل یا فیمیل فزیکیلٹی پہ لکھ دیں گے تو وہ بندہ تو کنفیوز رہے گا، مشکلات کا شکار بھی ہوگا. نہ صرف مشکلات کا شکار رہے گا بلکہ اس کی وجہ سے بھی بیشتر شرعی مسئلے پیدا ہوتے ہیں. خواجہ سراؤں کو مفتی صاحب جسٹ اے سیکنڈ میں چھوٹی سی آپ کو بات بتا دوں. خواجہ سراؤں کے لیے ہم لوگوں نے سیپریٹ سکولز اسی لیے کھولے بیکاز اگر آپ ان کو لڑکیوں کے ساتھ بھیج رہے ہیں، اگر آپ ان کو لڑکیوں کے سکولز کے اندر ڈال رہے ہیں تو بھی ہمارے پاس پرابلمز ہیں، اگر آپ ان کو لڑکوں کے سکولز کے اندر ڈال رہے ہیں تو بھی ہمارے پاس پرابلمز ہیں. اس لیے ہم نے ان کے سکول سیپریٹ بنائے. ہم نے ان کی بات پبلک ٹوائلٹ سیپریٹ کرنے کا ہم لوگوں نے بولا. ہم نے بولا ہمیں ملک میں پبلک ٹوائلٹ ہے کیا؟ میرا لیٹس سی مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، مفتی صاحب کی بات سن لیتے ہیں. جی مفتی لیکن آن ٹاپ آف دیٹ مفتی صاحب ہمارے پاس پہلے کہتے ہیں. مفتی صاحب مجھے آپ کی ایک بات سے اعتراض میں کر لوں. ایک سیکنڈ جلدی سے کمپلیٹ کریں میرا. اعتراض مجھے آپ کی بات سے یہ کہ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ خواجہ سراؤں کے حقوق سلب نہیں ہونے چاہیے، ان کو ان کے حقوق ملنے چاہیے، لیکن ساتھ میں نہ یہ ہمیں خواجہ سرا کا شناختی کارڈ دینے کے لیے رضامند ہے، مرد یا عورت نہ ہی ہمیں مرد کے شناختی کارڈ کے اوپر اپنی طرح سے زندگی گزارنے کے اوپر رضامند ہے. تو پھر آپ کون سے حقوق کی بات کر رہے ہیں؟ مفتی صاحب رسپونڈ. جی اب میں عرض کرتا ہوں لیکن میری گفتگو میں ذرا سا چپ رہیے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی بھی فرد ہوتا ہے اگر اس کے اوپر زنانہ علامات غالب ہوتی ہیں،
مثال کے طور پر اس کے جسمانی اعتبار سے، سینے کے اعتبار سے اگر اس کے اوپر زنانہ علامات غالب ہوتی ہیں، شریعت اس کو فیمیل تصور کرتی ہے. داڑھی نکل رہی ہے، اس طرح کی بات پوری ہونے دیں. اگر اس کی مردانہ علامات غالب ہوتی ہیں، شریعت اس کو مذکر، نر اور میل تصور کرتی ہے. ایک نقطہ تو یہ شریعت کا بنیادی طور پر سمجھ لیجئے. دوسری بات، اس ٹرانسجینڈر ایکٹ کے اندر خواجہ سراؤں کا معاملہ اپنی جگہ پر، اس ٹرانسجینڈر ایکٹ میں جو سب سے بڑی خرابی ہے وہ یہ ہر شخص کو، یہ آپ خواجہ سراؤں کے خلاف نہ لے جائیں، ہر شخص کو اپنی مرضی سے اپنی شناخت اور جنس متعین کرنے کا اختیار دے دیا گیا. چنانچہ اس کے نتیجے میں مردوں نے نادرہ میں جا کر باقاعدہ طور پر یہ درخواستیں دی ہیں، ہم آج بتاریخ فلاں سے اپنے آپ کو عورت تصور کرتے ہیں، لہذا ہمیں فیمیل کارڈ جاری کیا جائے. یہ درخواستیں نادرہ والوں کو بلا کر ہم نے جمع کی ہیں، کولیکٹ کی ہیں کہ کتنی درخواستیں آئیں. انہوں نے تصدیق کی ہے، وہ مرد ہے، معاشرے کا انہوں نے ڈینائی کیا ہے. آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب. مرد ہے. میں آپ کو ریکارڈ پیش کروں گا نا. میں آپ کو ریکارڈ، ہم آلریڈی اسی پروگرام پہ ریکارڈ پہلے دکھا چکے ہیں. آپ بار بار جھوٹ بولی جا رہے ہیں. اچھا پھر آپ بات یا تو مجھے نہ کرنے دیں، اب بتائیں کون کس کا حق مار رہا ہے. آپ اگر جھوٹ بولنا آپ کا حق ہے تو ظاہر ہے آپ کا حق مارا جائے گا. چلے گفتگو ایک طرف آپ بات کہہ رہے ہیں، ایک طرف یہ بات کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تمام پاکستانیوں کو حق دے دیا. تو جب تمام پاکستانیوں کو حق دے دیا تو جنس خواجہ سرا تو خواجہ سرا ہی کروائے گا نا. چلے میں مفتی صاحب جلدی سے کمپلیٹ کر لیں سر اپنی بات. انہوں نے مجھے تیسری مرتبہ جھوٹ کہا ہے. میری تربیت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ میں منہ پر ان کو کہوں کہ تم جھوٹی ہو. ماشاءاللہ. لیکن آپ کی تربیت آپ کو جھوٹ بولنے کی اجازت دیتی ہے، جھوٹا کہنے کی اجازت نہیں دیتی. چلے سر ٹھنڈے ہو جائے، تھوڑے ٹھنڈے ہو جائے مفتی آپ صاحب. بی جے پی کے ساتھ ہیں، آپ لوگ ہیں. اچھا یہ ماحول تھوڑا گرم ہو گیا ہے، ہمیں شکریہ ادا کرنا پڑے گا اپنے مہمانوں کا. مفتی زبیر صاحب تھینک یو سو ویری مچ. محرب تھینک یو سو ویری مچ. بہت بہت شکریہ مفتی زبیر. موئز زبان ہمارے ساتھ موجود تھے. گرما گرمی بڑھ رہی ہے لیکن ہم چاہتے ہیں، اس ڈسکشن کا مقصد یہ تھا کہ کسی ہم نتیجے پر پہنچیں اور یہ جو آگ لگی ہوئی ہے یہ کم ہو، لیکن کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے. سیڈلی ٹرانسجینڈر ایکٹ کے خلاف جو شرعی کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے وہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہونے والا ہے. لیکن ٹرانسجینڈر جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ان کی پہچان شناختی کارڈ پہ دی جائے، نہ کہ صرف زبانی جمع خرچ سے. کیونکہ اس وقت جو نظر آ رہا ہے اس فیصلے کے بعد شناختی کارڈ پہ مرد یا عورت ہوگا، جو ایکس پہلے لکھا جا رہا تھا وہ نہیں لکھا جائے گا. لیکن اب یہ معاملہ سپریم کورٹ جائے گا، وہیں سے ہمیں کچھ پازیٹیو ہوپس رکھنی چاہیے کہ اس معاملے کو سیٹل ڈاؤن کرایا جائے گا. البتہ اگر ڈائیلاگ سے آپس میں بٹھا کے آپ کہیں گے تو یہ آگ لگی رہے گی. مجھے تو نہیں لگتا کہ ٹھنڈی ہوگی جس طرح کی سچویشن نظر آ رہی ہے. جب جھوٹ آ جائے درمیان میں تو پھر اب کون جھوٹ بول رہا ہے کون سچ بول رہا ہے، یہ پورا پروگرام کیا پورا دن لگ جائے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.